اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل، قرآنی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی دنیا اور آخرت میں میری عنایات اور احسانات تمہارے ساتھ رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت 152۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور آپ اپنے رب کے نام کو یاد کرتے رہا کیجیے اور ہر طرف سے لا تعلق ہو کر انہی کی طرف متوجہ رہیے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 8۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوا کرتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28۔ ایک جگہ ارشاد ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، اور اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے بھی زیادہ کیا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 20۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، صبح اور شام اپنے رب کو دل ہی دل میں عاجزی، خوف اور پست آواز سے قرآن کریم پڑھ کر تسبیح کرتے ہوئے یاد کرتے رہیے اور غافل نہ رہیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 205۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور تم جس حال میں ہوتے ہو، یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 61۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور آپ اس زبردست رحم کرنے والے پر بھروسہ رکھیے جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتا ہے جب آپ نمازیوں میں ہوتے ہیں، بے شک وہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ شعراء آیت 217 سے 220۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر شے میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ یا اللہ استقامت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام بہتر کر دیجیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔